بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 کلاس، آج ہم سبق کاہلی کے حوالے سے اس سبق کا آخری کام کریں گے، جس میں آپ کو 2 کام دیے جا رہے ہیں۔ ایک ہے اس سبق کا خلاصہ اور دوسرا ہے اسی سبق کو لے کے حصہ معروضی۔ ٹھیک ہے، حصہ معروضی سے آپ واقف ہوں گے۔ یہ وہ پہلا سوال ہے جو آپ کو پیپر میں سب سے پہلے دیا جاتا ہے۔ تو پہلے آ جائیں خلاصے کے پیٹرن کی طرف۔ یہ دیکھیں، چونکہ آپ لوز شیٹ پر کر رہے ہیں تو یہ اس کا پیٹرن ہوگا۔ رائٹ ہینڈ پہ مارجن لائن کے باہر ڈیٹ ہے، منتھ کا نام ہے، پھر سبجیکٹ کا نام ہے، پھر ڈے مینشن کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد عنوان سبق ہے کاہلی، مصنف سر سید احمد خان، پھر لکھا ہوا ہے خلاصہ۔ ٹھیک ہے جی، خلاصہ ہی ہوتا ہے۔ یہ آپ یہاں سے شروع کر کے اور پیج کی آخری 2nd لائن تک اس کو آپ مکمل کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، لوز شیٹ ہے، یہ آپ کی کاپی کی شیٹ نہیں ہے۔ یہ 1 سائڈ آپ کا آپ کا خلاصہ مکمل ہو جائے گا۔ خلاصے میں آپ کیا لکھیں گے؟ خلاصہ چونکہ خلاصہ ہوتا ہے، آپ نے اس سبق سے کیا سیکھا ہے اس کو سوچتے ہوئے، اور مصنف کیا کہہ رہا ہے، کیا سمجھانا چاہتا ہے، اس کو سوچتے ہوئے خلاصہ مکمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کا اگلا کام ہے، جیسے کہ آپ خلاصے میں یہ لکھ سکتے ہیں کہ اس سبق میں مصنف نے 2 طرح کی کاہلی کا ذکر کیا ہے۔ پہلی کاہلی وہ ہے کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، اور دوسری کاہلی وہ ہے جس میں ہم اپنے دلی قوا کو بیکار ڈال دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل اور دماغ کی جو سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت ہے اس کو زندہ رکھیں۔ اس کو سوچتے ہوئے اور اس کے بعد آپ ذکر کیجئے گا کہ جو انسان اپنے دلی قوا کو حاضر و ناظر نہیں رکھتے، اس سے فائدہ مستفید نہیں ہوتے، نہ دوسروں کو کرتے ہیں، تو وہ کیسے پھر ان کا شمار جو ہے حیوانوں میں ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر مختلف ممالک کے حوالے سے ہے کہ ان کی ترقی اور ترقی نہ کرنے کا ذکر ہے سبق میں، سب کو شامل کرتے ہوئے، اور پھر اینڈ پہ لکھیے گا قوم کی جو بہتری ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ وہ دلی قوا کو اپنے کو جوان رکھے اور کبھی بھی بیکار نہ ڈالے۔ ٹھیک ہے، خلاصے میں تو ہم یہ سب کچھ لکھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں اس کا اگلا اور آخری سوال، حصہ معروضی۔ حصہ معروضی کے لیے صفحہ آپ نے لوز شیٹ کا اس طرح سے کرنا ہے ریڈی۔ یہ دیکھ لیں، 15 سوال آپ نے شارٹس لینے ہیں حصہ معروضی کے لیے، اور کہاں سے لینے ہیں اس کے لیے یہ دیکھیں ذرا، یہاں تک یہ 15۔ ٹھیک ہے جی، 15 ہیں آپ کے کویسچنس حصہ معروضی کے لیے۔ اس کے لیے ہم کیا کریں گے، سبق جو ہے ہمارا اس کے رائٹر پر آ جائیں گے۔ سب سے پہلے 2 سوال تو آپ ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کو لے کر بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کچھ انڈر لائننگ سینٹنسز آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کو لے لیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سے خاص سینٹنس ہیں، ان کی کتابوں کو لے کے آپ بنائیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آ جانا ہے اس کے مشقی کام پہ۔ یہ ایک سوال ہے، اس میں موضوع الفاظ سے خالی جگہ پر کریں، سوال نمبر 3 ہے، یہاں سے لے لیں۔ اوپر بھی دیکھیں سوال نمبر 2 میں سبق کاہلی کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی نشاندہی، یہ بھی آگے 4 آپشن ہے، یہاں سے بھی لے لیں۔ اس کے بعد یہ ہے درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ ٹھیک ہے، کوئی ایک لفظ لکھ لیں کہ اس کا درست متضاد پر دائرہ لگائیں، تو پھر آگے آپشن میں 4 متضاد لکھ دیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نیچے اور سوالات ہیں جن کو لیتے ہوئے آپ معروضی پوری کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے آج اس سبق کے حوالے سے 2 آخری کام ہیں، ایک ہے خلاصہ اور ایک ہے حصہ معروضی سبق کاہلی کا، اردو A کا یہ کام ہے آن لوز شیٹ۔ اوکے، اللہ حافظ۔